بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ نواز شریف کی جانب سے ہمیں اپروچ کر کے کہا گیا پیسے لے کر پیچھے ہٹ جائیں اور میرے خلاف تحقیقات بند کریں۔ برطانوی فرم براڈ شیٹ چیف کوے ماسوی کا انکشاف۔ اس ملک میں وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی کا مالک تھا، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ اقامہ ہولڈر تھے۔ ان کو NRO دے دوں تو میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، مگر اس سے نقصان صرف پاکستان کا ہوگا۔ اصل ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہے۔ معاشی لحاظ سے ملک اوپر جا رہا ہے، تبدیلی کو سوئچ نہیں آن کیا اور تبدیلی آگے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوٹیوبر کو انٹرویو۔ یہ لوگ کبھی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے، نون لیگ کو اس حال تک پہنچانے والی مریم نواز ہے۔ ہمت ہے تو پنڈی آ کر دکھائیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کا PDM کو چیلنج۔ پاور بریک ڈاؤن گروہ تھرمل کے 7 افسران معطل، تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر توانائی عمر ایوب صاحب۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو دل میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹرز بلاول ہاؤس پہنچ گئے۔ PDM میں پھوٹ پڑنے لگی، بٹکھیلا ظفر پارک میں ہونے والا آج کا جلسہ منسوخ، صرف GT روڈ پر ریلی ہوگی۔ جلسے کی جگہ سے کرسیوں اور بینرز اتار لیے گئے۔ واٹس ایپ کی نئی پالیسی پر تنقید کے بعد واٹس ایپ کے بانی کی وضاحت سامنے آئی۔ واٹس ایپ کے سربراہ ول کتھارڈ نے ٹویٹر پیغام میں نئی پالیسی کے حوالے سے وضاحت پیش کرتے ہوئے صارفین کو یقین دہانی کرائی کہ نیو پالیسی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو فراہم کیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف شکست پر مایوس ہوں، مصباح الحق نے قومی ٹیم کی ناکامی کی ذمہ داری کورونا پر ڈال دی۔ سعودی عرب اور قطر کی قومی فضائی کمپنیوں کا 3.5 سال کے بعد پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ دونوں فضائی کمپنیاں آج سے دوحہ اور الریاض کے درمیان پروازیں شروع کر دیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں پیدل سڑک کراس کرنے پر 400 درہم تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات کے نئے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص فٹ پاتھ یا پل کے علاوہ سڑک کراس کرتا پکڑا گیا تو اس کو 400 درہم تک کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مواخذے سے پہلے ہی ٹرمپ کو صدارتی آفس سے نکالنے کا عمل شروع کیا جائے، اسپیکر نینسی پیلوسی نے منصوبہ سامنے رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ کیپٹل ہل پر ٹرمپ کے حامیوں کو گرفتار اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ انڈونیشیا میں لاپتہ طیارے کا بلیک باکس اور انسانی اعضاء مل گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے انڈونیشین مسافر بردار طیارے بونگ 737 طیارے میں عملے سمیت 62 افراد سوار تھے، جن میں 10 بچے بھی تھے۔ انڈونیشین پولیس کے ترجمان بصری یونس کا کہنا کہ مزید سرچ آپریشن ابھی جاری ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید ایسی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔